آج ہم الحمدللہ شب معراج کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اور آپ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف سے بہرہ مند فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو دائمی قرب نصیب فرمائے۔ یہ معراج یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی بھی معراج تھی، لیکن اس کی بھی ایک حد تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی معراج تھی، لیکن انداز مختلف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی معراج تھی، لیکن اس کا بھی طریقہ مختلف تھا۔ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کروائی، اس کا بھی انداز مختلف تھا۔ اب ہر ایک کی معراج وہ میں بیان کروں تو کافی وقت چاہیے۔ جمعہ کے جو گزرا جمعہ اس میں میں نے کچھ بیان کیا تھا اس حوالے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا جلوہ دکھایا، اور بلانے کا انداز بھی بڑا کمال کا تھا۔ اور پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، مل فرق بین الکلیم والحبیب، کہ یار باری تعالیٰ یہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کلیم موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے تو کلیم اللہ ٹھہرے، تو اور حضور ہیں حبیب اللہ، اللہ کے محبوب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا باری تعالیٰ یہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے پیارے کلیم، جو خود خواہش کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کلیم ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اپنی چارپائی پر آرام سے ہے، آرام کر رہا ہے، اور اللہ خود کسی کو بھیجے اور بھیج کر کہے اسے بلائے، اور پھر خود اللہ تعالیٰ یہ فرمائے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ فرق ہے حبیب اور کلیم میں۔ پیر کا دن تھا، 27 رجب کی رات تھی۔ اللہ کو پیر کے دن سے بڑی محبت تھی، اس کی بڑی نسبتیں ہیں پیر کے دن کو۔ پیر کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ پیر کے دن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک سے ہجرت فرمائی۔ پیر کے ہی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک پہنچے، اور پیر کے دن کو ہی اللہ تعالی نے حضور کو معراج عطا فرمایا۔ یہ اللہ کو پیر کا دن بڑا ہی پیارا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی 51 سال تھی، 51 ایئرس، 51 سال آپ کی عمر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اکیلے نہیں جانا، جنت سے کوئی سواری بھی لے کر جاؤ۔
اور صرف سواری نہیں لے کر جانی، یہ جو فرشتے ہیں نا میرے حبیب پر جو درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے نبی کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ 70,000 فرشتوں کو۔ کوئی ہم بلاتے ہیں نا کسی بڑی شخصیت کو، مثال کے طور پر ہم دنیاوی حکمران کا مثال لے لیتے ہیں، وزیر اعظم نے آنا ہو، پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ پروٹوکول کس کا؟ بھئی اتنی پولیس کی گاڑیاں ہوں گی، اتنی انٹیلیجنس کی گاڑیاں ہوں گی، اتنی پیچھے وزراء کی گاڑیاں ہوں گی، وہ پروٹوکول کوئی 50 گاڑی 100 گاڑی، اس پروٹوکول کے انداز میں وزیر اعظم یا صدر وہ کسی جگہ پہنچتا ہے تو وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں نا، اور اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو پروٹوکول کے ساتھ اپنی طرف بلایا، فرمایا جبرائیل جاؤ اور جنت سے سواری لے کر جاؤ اور 70,000 نوری فرشتوں کو لے کر جاؤ، اور ہر نوری فرشتے کے ہاتھ میں نوری شمع بھی ہو، نوری شمع بھی ہو۔ اب جبریل امین علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام وہ بھی ساتھ ہیں، میکائیل علیہ السلام وہ بھی ساتھ ہیں، مکہ پاک کی حدود میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ یوں بھی تھا واقعہ، جب میں نے یہ پڑھا، جب عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی نا تو حضور اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اب عشاء پڑھائی نا حضور نے اس دن، فوراً فرمایا ابو بکر جائیے آپ جا کر آرام کیجیے۔ صدیق اکبر بھی حیران کہ پہلے تو حضور بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے، آج کیا بات ہے؟ صدیق اکبر نے حکم پایا، جو حضور حکم، صدیق اکبر چلے گئے۔ فاروق اعظم سے فرمایا عمر آپ بھی چلیے اپنے گھر میں جائیے، فاروق اعظم بھی چلے گئے۔ عثمان غنی سے فرمایا، عثمان غنی بھی چلے گئے۔ اب مولا علی تو ساتھ رہتے تھے نا، لیکن اس رات مولا علی سے بھی فرمایا کہ علی آپ بھی جائیے، آپ بھی جائیے۔ اب حضور جا کر اپنی چارپائی پر آرام کرنے لگ گئے۔ انداز کیا تھا؟ احادیث مبارکہ میں جو آتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا بین النائم والیقظان او کما قال، کہ حضور جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھے، جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھے۔ زرقان المواہب میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ تشریف لے کر آئے مکہ پاک میں، اب حضور آرام کر رہے ہیں، اب ان کے جانے کا انداز کیا تھا جبریل علیہ السلام کو، اور جبریل علیہ السلام کی شان کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ 600 پر ہیں ان کے۔ کتنے پر؟ 600 پر، اور ایک پر کھولتے ہیں مشرق سے مغرب اس کے نیچے آ جاتا ہے، اتنے بڑے جبریل علیہ السلام، لیکن حضور کے گھر میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار اور فرشتے بنے ہیں نور سے اور نوریوں کے سردار، اب پورا جسم، لیکن جو جبریل علیہ السلام کے ہونٹ تھے نا وہ کافور کے تھے۔ اب کہتے تھے جبریل علیہ السلام، یہ بھی زرقان المواہب میں لکھا کہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ میرے ہونٹ کافور یعنی ٹھنڈے کیوں بنے ہیں، سارا جسم میرا نوری ہے، یہ ہونٹ کافور کے یہ ٹھنڈے کیوں بنے؟ اس رات جس رات جبریل علیہ السلام حضور کو جگانے آئے نا، حضور کو لینے کے لیے آئے، اب سوچ میں پڑ گئے کہ کس طرح حضور کو جگائیں، آواز دیں، کوئی پاؤں کو ہلائیں، ہاتھوں کو ہلائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، کس طرح ہلائیں؟ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تیرے ہونٹ میں نے کافور سے بنائے ہیں، کہ اسی رات کے لیے بنائے تھے، میرے محبوب کی تلیوں کو بوسا دے، کب بالقدمین ہی میرے حبیب کے دونوں پاؤں کو بوسا دے، قدمین، اور جب مینی کی ضمیر ہو کی طرف آتی ہے قدمین ہی
دونوں پاؤں کو بوسہ دے۔ اچھا بات بتائیے، جب حضور کے ایک پاؤں کو بوسہ دیا ہوگا تو کیا حضور اٹھ نہیں گئے ہوں گے؟ اب ایک پاؤں کو تو بوسہ دیا، حضور اٹھ کے دوسرے پاؤں کو بوسہ دینے کی کیا وجہ تھی؟ وہ جبریل علیہ السلام کا وجد تھا کہ اب یہ موقع ملا ہے حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اب قبل قدم ہے کہ اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو بوسہ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کی نا، تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، حضور اٹھے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اب حرم مکہ، صحن مکہ میں جو صحن کعبہ ہے وہاں پر تشریف لے کے آئے تو عرض کی، حضور یہاں پر آپ کے جو سینہ مبارک ہے اس کو چاک کیا جائے گا۔ اب آپریشن ہوتا ہے نا ہمارا یہاں، یعنی جو ہمارے بعض احباب کا آپریشن ہوا دل کا، سٹنٹ پڑتا ہے دل کے اندر، تو اب سٹنٹ ڈالنے کے لیے جب یہاں سے چیرا جاتا ہے سینہ تو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، بے ہوش نہیں کریں گے تو تکلیف اتنی ہوگی بندہ فوت ہو جائے گا۔ بشر ہے نا، کون ہے؟ اور حضور بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں لیکن بے مثل ہیں، حضور بے مثل بشر ہیں۔ توجہ رکھیے گا، باتوں کو سمجھیے گا، بڑی ایمان افروز یہ باتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شک کیا گیا اور حضور دیکھ رہے ہیں، اونچی آواز سے بول دیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، مطہر کو سینے سے نکالا گیا۔ اب جسم میں وہ دل نہیں ہے، قلب نہیں ہے، جسم میں قلب نہیں، دل نہیں، دل رکھا ہے ایک سونے کے تھال میں اور حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، حیات کی ایسی شاندار مثالیں موجود ہیں کہ حضور کا قلب اطہر جسم کے اندر موجود نہیں ہے لیکن میرے آقا پھر بھی زندہ ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مزید منور کرنے کے لیے، مزید روشن کرنے کے لیے آب زمزم میں دھویا۔ اچھا یہاں پر علماء نے بحث کی کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ ایک ہے آب زمزم، یہ بھی افضل پانی ہے، ایک ہے آب کوثر، قیامت کے دن حوض کوثر پہ جو ملے گا پیئیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ پیئیں گے انشاءاللہ، وہ ہے۔ ایک اور پانی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا، حدیبیہ کا مقام، وہ حدیث یاد ہے نا، حدیبیہ کا مقام، پانی کم ہو گیا، صحابہ آئے، حضور نے فرمایا جتنا بھی پانی ہے لے آؤ، صحابہ نے مشکیزیں نچوڑے، پیالہ، ایک تھوڑا سا پیالہ اس میں پانی آیا، میرے آقا نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبو دی، اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے پانی کم نہ ہوتا، سب نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، لیکن وہ پیالے میں پانی کم نہیں ہوا تھا۔ علماء نے فرمایا سب سے دنیا میں افضل ترین پانی وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے، جو حضور کی انگلیوں سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدر سینہ مبارک اس کو شک کیا گیا، دل قلب اطہر نکالا گیا، زمزم سے اس کو مزید منور کیا گیا، پھر جبریل علیہ السلام نے دل وہاں پر رکھا اور سینے کو پھر بند کر دیا اور حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، کوئی بے ہوشی نہیں، کوئی بھی ہوشی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، 4 مرتبہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے تھے نا،
دائی حلیمہ سعدیہ رضی، اس وقت بھی حضور کا شق صدر ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی، اس وقت بھی شق صدر ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بھی شق صدر ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اس وقت بھی شق صدر ہوا۔ اب حضور جب یہ مکمل ہو گیا معاملہ، سینہ بند کر دیا گیا، نوری لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا اور نور کا تاج یہ حضور کے سر پہ رکھا۔ اب حضور کے آگے پروٹوکول کے لیے جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ براق کی طرف۔ براق یہ جنت کی سواری ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کا قدم ہوتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ، جب یہ پہاڑ پہ چڑھتی ہیں نا، کسی اونچی جگہ پہ چڑھتی ہے تو پیچھے سے ٹانگیں لمبی ہو جاتی ہیں تاکہ بیٹھنے والا ان بیلنس نہ ہو، اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ اور حضور تو اللہ کے محبوب ہے نا، حضور اللہ جب نیچے ہوتا تو اگلی ٹانگیں لمبی ہو جاتی ہیں، آرام سے بندہ اس پہ سوار ہوتا ہے۔ اتنی تیز رفتار اس براق کی کہ جہاں پر اس کی نگاہ ہوتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا ہے۔ اور اس کی پیشانی پر بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے سوار کیا۔ اب رکاب جو تھی وہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی۔ اب صحن مکہ سے جب آگے بڑھے نا تو آگے فرشتوں کی بارات تھی، 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور کیا انداز ہے کہ ان کے ہاتھوں میں نور کی شمع۔ فرشتے کس سے بنے؟ نور سے۔ ان کے ہاتھوں میں کون سی شمع؟ نور کی۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے سب کی روشنی ماند پڑ گئی، سب کی روشنی ختم، اب حضور کا ہی نور ہے، حضور کا ہی نور ہے۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں 70,000 پردوں میں بھیجا ہے، یہ ابھی ایک پردہ اٹھایا ہے تم سب کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے یہ بلب ہے نا، یہ چل رہے ہیں 60 واٹ کے، 100 واٹ کے، 1000 واٹ کی ٹیوب، اس وقت جلے گی تو خوب روشنی ہمیں دے گی، ہمیں محسوس ہوگا بھی لائٹیں جل رہی ہیں۔ ادھر یہ لائٹ ہو، دن نکل آئے، سورج نکل آئے، کوئی حیثیت رہے گی؟ بولیے کوئی حیثیت نہیں۔ جب حضور آئے نا وہاں پر فرشتوں کے جھرمٹ میں تو حضور کا نور اتنا بڑھ گیا تھا، حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھایا تھا، 70,000 پردوں میں حضور تشریف لے کے آئے دنیا میں، 70,000 پردوں میں۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کبھی آنکھ بھر کر حضور کو دیکھ نہیں پاتے تھے، جب کبھی ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے ہم حضور کو دیکھتے، آنکھ بھر کے دیکھیں، تو کہتے ہیں ہم یہ کیا کرتے، اپنی آنکھوں پہ انگلی رکھ کے نا، انگلیاں ہلکا سا اس کو کھولتے، ہلکا سا اس کو کھولتے تاکہ ہم یعنی مکمل دیکھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھایا تھا، اما عائشہ صدیقہ بے ہوش ہو گئی تھی، اتنا نور حضور کا۔ اب نوری فرشتے حضور کو سلام عرض کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ اب آگے بڑھے، حضور براق پر سوار ہیں، اب فرشتے حضور کے ساتھ ہیں۔ اب یہی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی تک جب حضور جانے سفر شروع ہے، براق پر حضور تشریف فرما ہے، ایک طرف سے آواز آتی ہے ہلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلم یا محمد۔ اب حضور نے جب دیکھا نا تو ایک بوڑھی تھی، بوڑھی عورت تھی، جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور چلتے آگے چلیے۔ پھر ایک طرف سے آواز آئی ہلم یا محمد، اے محمد میری طرف آئیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آگے چلیے۔ پھر آگے گئے، آگے سے آواز آئی السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخر، اے اول آپ پر سلام ہو، اے آخر آپ پر سلام ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور اس کا جواب عطا کیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور وہ جو بوڑھی خاتون آپ نے دیکھی تھی نا وہ دنیا تھی. وہ کیا تھی؟ دنیا تھی. اگر آپ اس طرف چلے جاتے تو آپ کی ساری امت دنیا میں کی طرف چلی جاتی. تو آپ جو اس کی طرف نہیں گئے آپ کی ساری امت دنیا کی طرف نہیں جائے گی. یہ امت کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ حضور کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی. اپنی امت کی بڑی فکر تھی تو حضور کی یہ فکریں بھی دور ہو رہی ہیں. حضور کی فکریں بھی دور ہو رہی ہیں. آپ کی ساری امت دنیا کی طرف نہیں جائے گی. اور وہ جو بعد میں آواز آئی تھی نا حضور وہ ابلیس شیطان تھا لعین وہ تھا وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. اگر آپ چلے جاتے آپ کی ساری امت شیطان کی طرف چلی جاتی لیکن آپ نہیں گئے. آپ کی ساری امت کے لیے خیر ہی خیر ہے. خیر ہی خیر ہے. اور پھر جو آگے آپ کو سلام کہا ہے یہ فرشتوں نے سلام عرض کیا ہے. آقا یہ فرشتوں نے سلام عرض کیا. اب براق پہ سفر جاری ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے کرتے مدینہ المنورہ کا مقام آیا. یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے نا. یہ مدینہ پاک حضور نے فرمایا کھجوروں کا شہر تھا. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہاں اتریے 2 نفل پڑھیے. حضور اترے 2 نفل پڑھے. عرض کی حضور یہاں پر آپ ہجرت کریں گے. حضور فرماتے 2 نفل پڑھ کے پھر سفر شروع ہوا. آگے گئے بیت اللحم آیا. بیت اللحم کون سی جگہ تھی؟ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. کن کی پیدائش؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں پر ہوئی تھی. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہاں پر بھی 2 گانا پڑھیے. یہاں پر بھی 2 نفل پڑھیے. حضور نیچے تشریف لائے 2 نفل پڑھے. کہاں پر؟ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پتہ یہ چلا جہاں پر اللہ والے کی پیدائش ہوتی ہے وہ جگہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہے. اور وہاں پر نفل جا کر پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. یہ حضور کی سنت ہے. جہاں پر توجہ جہاں پر پیدا ہوں وہ اتنی برکتوں والی جگہ ہوتی ہے تو جہاں پر ان کا پورا جسم ہو ان برکتوں کا عالم کیا ہوگا. خیر سفر آگے جاری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. کہاں پر؟ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یہاں بھی بڑی تفسیر علماء نے بیان کی. وہاں پر یصلی کے الفاظ ہے. مسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. بعضوں نے کہا یہ صلاۃ نماز کے معنی میں نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خبر ہو چکی تھی کہ یہاں سے نبی الانبیاء گزرنے والے ہیں تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام حضور کے ادب میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں. حضور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. پھر حضور آگے تشریف لے کے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کہاں پر تھے؟ کہاں پر تھے؟ قبر انور میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. بعضوں نے نماز کے معنی میں لیا بعض نے درود کے معنی میں لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے بیت المقدس جبریل علیہ السلام نے وہاں پر رکاب کو براق کی رکاب کو ایک باندھا وہاں پر. اب جتنے بھی فرشتے تھے سارے حضور کے ساتھ اور سب حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. اور سارے نبی 1,24,000 قوم و بیش پیغمبر سب کے سب حضور کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر موجود ہیں. کیا وہاں پر منظر ہوگا اور کیا وہاں پر ادائیں ہوں گی اور کتنی منتظر نگاہوں سے وہ حضور کا انتظار کرتے ہوں گے. یہاں بھی علماء نے کہا کہ جب حضور بیت المقدس پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے تھے ابھی پیچھے تھے ابھی آگے چلے گئے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ کیسے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام؟ تو پھر مفسرین کرام نے علماء نے یہاں ایک بڑی پیاری بحث کی. کہا یاد رکھنا حضور سوار تھے براق کے اوپر اور براق چل رہا تھا اپنی رفتار سے. اس کی بھی رفتار بڑی تیز تھی کہ جہاں پر اس کی نگاہ تھی وہاں پر اس کا قدم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے پھر بھی دیکھ لیا قبر میں تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام جو بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کسی براق پر سوار نہیں تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تھے. کس کی رفتار سے؟ نبوت کی. تو نبوت کی رفتار یہ براق کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام بشمول
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہیں اور صلاۃ والسلام السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ پھر وہاں پر اذان دی گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے ہاتھوں سے پکڑا اور سارے نبیوں کے آگے کر دیا، سارے نبیوں کے آگے، اور حضور نے وہاں نماز پڑھائی۔ جتنے بھی نبی گزرے سب نے وہاں حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ آئے تو آخر میں تھے، آئے تو آخر میں تھے، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ بے شک میرا محبوب آخر میں آیا ہے، لیکن تم سب سے افضل ہے، تم سب سے یہ افضل ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ خطبے دیے گئے، خطبے دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس نے مجھے بشیر بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، جس نے مجھے نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جس نے مجھے تمام عالم میں سے اول بھیجا، جس نے مجھے تمام عالم میں سے آخر میں بھیجا اور مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تو سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا بِهَذَا فَضْلِكَ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی فضیلتوں کی بنا پر آپ ہم سب کے سردار ہیں، آپ ہم سب کے سردار ہیں۔ ایک شاعر نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں، اور یہ شعر بھی جو ہے یہ امام اہل سنت اعلی حضرت کا ہے، فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایہما نائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ یک زبان ہو کر بول رہے ہیں کہ آقا آپ ہم سب میں سے افضل ہیں، آپ ہم سب میں سے اعلیٰ ہیں۔ اب سب سے حضور نے ملاقات فرمائی، اب وقت کتنا لگا؟ کنڈی ہلتی رہی، بستر رہا گرم، یہی لمحات ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں پر الوداعی کلمات کہے اور عرض کیا آقا اب آپ کا جو سفر ہے وہ آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اچھا سارے نبی کہاں پر ہیں؟ بولیے مسجد اقصیٰ میں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ ہیں، نوری فرشتے حضور کے ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچے اور پہلے آسمان کا بھی دروازہ ہے، باب الحفظہ کہا جاتا ہے، وہاں کے فرشتے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ۔ جب حضور کا نام سنا کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، تشریف لائیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ اور استقبال کے لیے آگے کھڑے ہیں آدم علیہ السلام۔ کون کھڑے ہیں؟ آدم علیہ السلام تو مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، آدم علیہ السلام تو مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، اور آگے استقبال کے لیے بھی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ تو یہ نبوت کی رفتار سے تھے، اور حضور جو گئے تھے وہ پروٹوکول میں گئے تھے، حضور جو گئے تھے وہ پروٹوکول میں۔ پھر وہاں پر آدم علیہ السلام کی حضور نے شان بیان کی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے حسین بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، تجھے خوش آمدید، تجھے آج کی بشارتیں مبارک ہوں، آج کی کمالات تجھے مبارک ہوں۔ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کی میں نے ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت دیکھی۔ فرمایا جب وہ دائیں دیکھتے تو ہنستے تھے، مسکراتے تھے، بائیں دیکھتے تو روتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دائیں طرف جب دیکھتے تو ان کو اپنی جنتی اولاد نظر آتی تھی، ان کو اپنی
جنتی اولاد، کون کون میری اولاد میں سے جنت میں جائے گا؟ تو ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے. کن کو دیکھ کر؟ کن کو دیکھ کر؟ جنتی اولاد کو دیکھ کر. یہاں حضور کے علم کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ تو شان اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی عطا فرما دی تھی. وہ بھی یہ جانتے تھے کہ میری کون سی اولاد جنتی ہے، کون سی جہنمی ہے. اور جب بائیں طرف دیکھ روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ کہ ان کو اپنی جہنمی اولاد وہ نظر آتی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام وہاں روتے تھے. خیر، اب دوسرے آسمان پر پہنچے، کروڑوں میل کا فاصلہ اس میں بارے میں بیان کر چکا ہوں. بیچ میں قرہ نار بھی ہے، زمہریر بھی ہے، بالکل ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، پورا گولا قرہ جو ہے وہ برف کا. لیکن اس میں سے بھی حضور جب آگے گئے نا، اب دوسرے آسمان پر ہارون علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ابھی تو بیت المقدس مسجد اقصی میں تھے، وہاں کیسے چلے گئے؟ استقبال کے لیے اللہ نے پہلے ان کو وہاں بلا لیا، اور وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے. حضور پروٹوکول کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے بھی استقبال کیا. تیسری آسمان پر پہنچے، وہاں پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. اور یوسف علیہ السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف بڑے خوبصورت تھے، بڑے ہی خوبصورت تھے. اور کتنے خوبصورت، قرآن پاک میں واقعہ اتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا نہیں تھا، کٹ گیا تھا. کٹ گئی تھی، کاٹی نہیں تھی. کٹنا اور ہے، کاٹنا اور ہے. چیز لگ جائے اچانک، اس کا درد کم ہوتا ہے، خود کاٹے بندہ اس کا درد زیادہ ہوتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر کٹاتے ہیں، یہاں کٹتا نہیں ہے سر، خود سر کٹایا جاتا ہے. اور وہاں پہ عورتوں نے، عورتوں کی کٹی تھی، یہاں مرد کٹا رہے ہیں، یہاں پر مرد کٹا رہے ہیں. خیر، یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنا مجھے حسن دیا ہے نا، اس کا آدھا یوسف کو دیا تھا، اس کا آدھا یوسف کو دیا تھا. اور حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا ہے، ہر نبی کو خوبصورت شکل سے بھی خوبصورت بنایا، ان کی آواز کو بھی خوبصورت بنایا. اور صحابہ سے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں، اور تمہارے نبی کی آواز بھی سب سے زیادہ خوبصورت آواز ہے. اب یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، مصافحہ ہوا، خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے. پھر حضور اگلے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے وہاں بھی ملاقات ہو گئی. وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے کہاں دیکھا تھا؟ قبر میں. پھر کہاں دیکھا؟ بیت المقدس میں. اب کہاں پر ہیں؟ چھٹے آسمان پر. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. یہ بھی وہاں موجود تھے مسجد اقصی میں. سب سے پہلے انہوں نے ہی خطبہ دیا، جد الانبیاء ہیں. وہاں حضور کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں بھی کھڑے تھے، اور ساتویں آسمان پر بھی حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. حضور کے استقبال کے لیے ابراہیم علیہ السلام کھڑے، خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے. اب اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا. کون سا مقام؟ سدرۃ المنتہا. کہاں پر ہے؟ جنت الفردوس کے پاس سدرۃ المنتہا. جبریل علیہ السلام وہاں پر ٹھہر گئے. حضور نے فرمایا جبرائیل اب آگے چلو، اب آگے چلو. جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں میرے پر جل جائیں گے، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار. وہ وہاں پر رک گئے، وہ وہاں پر رک گئے، اور حضور اس سے آگے گئے، حضور اس سے آگے تشریف لے کے گئے. خیر جب وہاں پہنچے نا حضور تو حضور نے فرمایا آگے چلو. عرض کی آقا ایک قدم بھی آگے بڑھا پر جل جائیں گے. نہیں بڑھ سکتا. پھر کہا جبرائیل کوئی خواہش بھی ہے؟ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی خواہش ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضور پوچھ رہے ہیں. کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے. کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. اب جبرائیل علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی خوشی کس میں ہے.
حضور کی خوشی اس میں ہے کہ حضور کی امت ساری جنت میں چلی جائے۔ حضور بس آپ نے جب پوچھا کہ میں کوئی خواہش رکھتا ہوں تو حضور ایک خواہش ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا آقا جب کل قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے نا تو نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، مجھے پر بچھانے کی نیچے اجازت مل جائے۔ حضور نے فرمایا مل گئی، مل گئی، کوئی اور نہیں حضور، بس کافی ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں، یہی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا دی۔ یہاں پر رک کر کے امام اہل سنت کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام پل صراط کے نیچے پر بچھائیں گے۔ کیوں بچھائیں گے؟ کہ کوئی حضور کا امتی جہنم میں نہ گرے، لیکن حضور بھی تو پل صراط پر ہوں گے اور حضور کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا، رب سلم، رب سلم، یا اللہ میرا امتی ہے سلامتی سے گزار۔ جب حضور یہ صدا کریں گے، حضور یہ دعا کریں گے یا اللہ سلامتی سے گزار، تو ہم کیسے گر سکتے ہیں؟ اور پھر ہم جب حضور ہیں تو ہم جبرائیل علیہ السلام کا احسان کیوں لے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پر کو خبر نہ ہو۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آپ آگے بڑھئے، اللہ کے خاص حضور میں آپ جائیں گے۔ یہ عنایتیں، یہ شفقتیں، یہ کمالات صرف اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ حضور آگے چلیے، پہلے حضور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، اب حضور رف رف پر تشریف فرما ہوئے۔ رف رف کیا ہے؟ ایک سبز رنگ کا ایک تخت ہے، اس پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ کس طرف گیا؟ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوشے لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضور آپ آگے تشریف لے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں سفر شروع ہوا، اب ہر طرف نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ فرماتے ہیں میں نے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا، قلم کے چلنے کی آواز کو سنا۔ اب یہ آواز سننے میں آئی، پھر حضور کہتے ہیں میرا سفر مزید آگے ہوا، کس طرف ہوا؟ کس جہت کی طرف ہوا؟ کسے بتائیں کسے خبر تھی کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کسے خبر تھی کدھر گئے تھے؟ پھر حضور آگے یہ فرماتے ہیں اب رف رف بھی پیچھے، اب میں نور میں دوڑ رہا ہوں، میرے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ کہتے ہیں جب میرے ساتھ کوئی نہ رہا، کوئی میرے ساتھ نہ رہا اور میں نور میں دوڑ رہا ہوں، اب مجھے ایک پریشانی سی آئی کہ میرا جبرائیل جو تھا ساتھی وہ بھی پیچھے رہ گیا، رف رف تھا میرا تخت وہ بھی پیچھے رہ گیا، اب میں کس طرف جاؤں گا؟ کہتے ہیں اسی پریشانی کے میں عالم میں تھا تو آواز آتی ہے، اور حضور یہ فرماتے ہیں وہ آواز کس کی آواز کے مشابہ تھی؟ فرماتے ہیں وہ آواز صدیق اکبر کی آواز کے مشابہ تھی۔ آواز یہ آتی ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا رب نماز پڑھ رہا ہے، رب تو نماز پڑھنے سے وہ پاک ہے، رب تو نماز نہیں پڑھتا۔ پھر حضور نے یہ سنا، اللہ نے ارشاد فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے پیارے حبیب آپ کا رب بھی اور آپ کے فرشتے بھی سارے کے سارے آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے بارگاہ میں حضور جب داخل ہوئے پھر کیا تھا کیا نہیں تھا؟ قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین او ادنا۔ اور یہ قرآن پاک میں اس مثال کو سمجھایا گیا، کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں، دو کمانیں ہوتی ہیں اتنے قریب ہوئے، یا او ادنا یا اس سے بھی کم قریب ہوئے۔ پھر جو باتیں ہونی تھی وہ باتیں ہوئیں، جو باتیں اللہ نے کرنی تھی وہ اللہ نے کی،
اور اللہ تعالیٰ کا حضور نے بڑی اچھی صورت میں دیدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔ امام اہل سنت مجددین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جو اشعار کہے وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے، بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جب اللہ کے خاص حضور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، جہاں پر اللہ کے جلوے کو حضور نے دیکھا، کیا ندا تھی؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آ رہی تھی، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، وہ کیا ندا تھی نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان گئے وہ الہ کہاں تھا، اور کہاں گئے کب گئے کیسے گئے سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے بے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر سے بے ہم تقاضے آنا، اور حضور کی طرف ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، بڑا مشکل تھا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، پر جمال و رحمت ابھارتے تھے، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ اب حضور بڑے تقاضا تھا نا ادھر سے، قریب آ سرور ممجد، اے میرے حبیب قریب آ۔ حضور بڑے لیکن کیسے بڑے؟ تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیاتے ادب سے رکتے، سبحان اللہ، قربان جائیے امام اہل سنت پر۔ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی حضور کی، جو قرب حضور کی روش پہ رکھتے، تو لاکھوں منزل کے فاصلے، پر ان کا بڑھنا، حضور کا بڑھنا، ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں، حضور کا بڑھنا تو نام کو تھا،
حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، یعنی حقیقتاً فعل یعنی حضور کو پاس بلانا یہ اللہ کا کام تھا. ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزل میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وصل اور فرقت، وصل ہوتا ہے ملنا، فرقت و جدائی. یہ کبھی نہیں ملے تھے، لیکن جب جہاں رک گیا نا وصل بھی مل گیا اور فرقت بھی مل گئی، یہ آپس میں مل گئے. تو امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. جب کسرے دنا کے پردے اٹھے ہیں تو اللہ نے کیا نوازشات کی ہیں؟ کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، وہاں تو دوسرا کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو حضور کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے بس. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. پھر اللہ نے جو نوازشات حضور پر فرمائی، جو کمالات اور برکات حضور پر فرمائی، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر نیچے تشریف لے کے آئے. پھر جو ہوا انشاءاللہ تعالی پھر کل جمعہ المبارک میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو معراج پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے. تیری معراج کے تو خدا تک پہنچا، تیری معراج تو خدا تک پہنچا، اور میری معراج کے آقا میں آپ کے قدم تک پہنچا. اللہ ہمیں حضور کے قدموں میں رکھے، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.